یہ بات ہے جون 1962 کی، جب 3 قیدی سین فرانسسکو بے پر واقع الکارٹس آئلینڈ کی میکسیمم سیکورٹی والی جیل سے بھاگے۔ ان کی فیملیز اور بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بھاگ کر ایک آزادانہ زندگی گزارتے رہے ہیں، لیکن اس جیل بریک کے بعد نہ تو انہیں کسی نے دیکھا اور نہ ہی ان کا پتہ لگایا جا سکا کہ وہ آخر زندہ بھی بچے یا نہیں۔ ناظرین، 11 جون 1962 کی رات کو فرینک مورس اور 2 بھائی جان اینگلن اور کلارنس اینگلن الکارٹس آئلینڈ کی ہائی سیکورٹی جیل کو بریک کر کے باہر نکلے اور ایک کشتی میں فرار ہو گئے۔ انہوں نے یہ کشتی جیل میں رین کوٹس چوری کر کے بنائی تھی۔ اس فرار ہونے کا پلان بنانے والے لیڈر کا نام فرینک تھا۔ فرینک کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس کے پیرنٹس نے اسے 11 سال کی ایج میں چھوڑ دیا تھا۔ جس وقت فرینک کی ایج 13 سال تھی تو وہ پہلی بار ڈرگز اور ویپنز لوٹنے کے کرائم میں گرفتار ہوا تھا۔ جب اس نے الکارٹس سے بھاگنے کا پلان بنایا تو وہ اس وقت بینک رابری کے کرائم میں 10 سال کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس پلان میں فرینک کے ساتھ اینگلن برادرز اور ایلن ویسٹ شامل تھے۔ اینگلن برادرز ایک بڑی اور غریب فیملی سے تھے۔ یہ فیملی ایگریکلچرل ورکرز کے طور پر کام کرتی تھی۔ جب اینگلن برادرز 14 سال کے تھے تو سروس اسٹیشن میں چوری کرتے پکڑے گئے۔ جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے بینکس اور دیگر جگہوں کو لوٹنا شروع کیا۔ انہیں الاباما میں بینک لوٹنے کے جرم میں 35 سال کی سزا سنائی گئی۔ سٹارٹ میں انہیں اٹلانٹا جیل میں رکھا گیا۔ جیل سے بار بار فرار ہونے کی ناکام کوششوں کے بعد 1960 میں ان دونوں بھائیوں کو آخرکار الکارٹس جیل بھیج دیا گیا۔ ایلن ویسٹ ان کا آخری ساتھی ایک سیریل اوفینڈر تھا۔ ایلن کو 1955 میں کار چوری کے الزام میں جیل جانے سے پہلے 20 سے زیادہ مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے اٹلانٹا سے فلوریڈا اسٹیٹ جیل میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ایلن نے فرار ہونے کی بہت سی کوششیں کی۔ آخرکار 1957 میں اسے بھی الکارٹس جیل ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس وقت جب وہ الکارٹس جیل میں قید تھے تو چاروں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان سب نے دیگر جیلوں میں ایک ساتھ ٹائم گزارا تھا۔ فرینک اور اس کے 3 ساتھیوں نے اپنے سیلز کی دیواروں کو کھود کر ٹنل بنا کر جیل سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے پرانے بلیڈز اور سپونز اکٹھے کیے اور ایک ویکیوم کلینرز کی موٹر سے ڈرل بنائی۔ انہوں نے اپنے تیار کردہ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سیل کے سنک کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا اور گتے کے پینٹ شدہ کارڈ سے سوراخوں کو ڈھانپ دیتے تاکہ گارڈز کو اس کی خبر نہ ہو۔ جیل میں روزانہ 1 گھنٹہ میوزک چلایا جاتا تھا اور اسی دوران یہ ڈرلنگ کرتے تھے۔ جب ڈرلنگ مکمل ہو گئی تو ان چاروں نے اپنی سیلز بلاک کی اوپری منزل پر ایک عارضی ورکشاپ بنائی، جہاں انہوں نے رین کوٹس کا استعمال کرتے ہوئے بوٹ اور لائف جیکٹ بنائی۔ انہوں نے احتیاط سے ہر چیز کو سلائی کیا اور گرم پائپ پر ربرز کو پگھلا کر اسے سیل کر دیا۔ گارڈز کو چکمہ دینے کے لیے کہ وہ اپنے سیلز میں موجود ہیں، ان چاروں نے ایک کلیور پلان بنایا۔ انہوں نے سوپ، ڈسٹ، ٹوائلٹ پیپرز اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جعلی ہیڈز بنائے اور جیل کے حجام کی دکان کے فرش سے بال جمع کیے، جس سے سر کے بال لگائے تاکہ وہ اصل انسانوں کے سر نظر آئیں۔ ان جعلی سروں کو اپنے تکیوں پر رکھا اور کمبل کے نیچے کپڑے اور ٹاولز ایسے رکھے گئے تھے جیسے ان کے جسم بستر پر پڑے ہوں۔ اس طرح اگر کوئی گارڈز انہیں دیکھنے آتا تو لگتا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اوپر کی منزل پر بوٹ اور لائف جیکٹ تیار کر رہے ہوتے تھے۔ آخرکار 11 جون 1962 کی رات کو بوٹ تیار ہوئی اور بھاگنے کا ٹائم آ گیا۔ ایلن ویسٹ جو ان کا چوتھا ساتھی تھا، اس کی فرار ہونے کی امیدیں اس وقت ختم ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ جو سیمنٹس کنکریٹ کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا وہ وینٹ کے ارد گرد سخت ہو گیا تھا۔ جب تک وہ دوبارہ سوراخ کو کھودنے میں کامیاب ہوا تو اس کے ساتھی جا چکے تھے۔ دوسری جانب فرینک اور اینگلن برادر سوراخ سے نکل کر وینٹیلیشن کے ذریعے جیل کی چھت سے فرار ہو گئے۔ وہ آئلینڈ کے نارتھ ایسٹ حصے میں ایک ساحل پر گئے جہاں سرچ لائٹ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے چوری شدہ پمپ کا استعمال کرتے ہوئے بوٹ کو پھیلایا اور تقریباً 10 بجے وہ اینگل آئلینڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب گارڈز تینوں قیدیوں کو اٹھانے میں ناکام رہے تو انہیں سر کی ڈمیز ملی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں سویلین، پولیس اور آرمی شامل تھی، لیکن ان تینوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ آفیشلی انہیں دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ تھی ہسٹری ایکسپلورر میں جیل بریک کی کہانی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔